گے. آپ ملاقاتیں کر کے دیکھیں اور اپنے ماحول میں لا کر اپنا کلمہ پہلے سنائیں اس کو، پھر اس کا سنیں، اندازہ کریں کہ امت کا کتنا فیصد طبقہ ایسا ہے جو ابھی کلمے کے الفاظ سے بھی واقف نہیں ہے. وہ کلمہ جو اس کی نجات کے لیے شرط ہے، وہ کلمہ جس پر اس کی ہمیشہ کی زندگی کے بننے کا مدار ہے، ابھی اس کو اس کے الفاظ کا بھی علم نہیں ہے، اس کے مفہوم کا اور اس کے مطلب کا علم تو بہت بعد کی چیز ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اصل کام یہ ہے کہ مسجد کے ماحول میں لاؤ اور یہاں لا کر ایمان سکھلاؤ، عقائد سکھلاؤ. یہ فرض ہے، سب سے بڑا فریضہ ایمان کا سیکھنا ہے، سب سے بڑا فریضہ عقائد کا درست ہونا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے یقین اور ان کی طبیعت کو اور ان کے عقائد کو ظاہر سے ہٹا کر غیب کی طرف لاتے تھے، ظاہر سے ہٹاتے تھے، غیب کی طرف لاتے تھے. آج ہم سب کی طبیعت یہ ہے کہ اللہ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، سارا نظام ظاہری ظاہر سے مل کر ظاہر سے جوڑ کر چل رہے ہیں. ماہر موسمیات کہیں گے بارش ہوگی تو امید ہے کہ بارش ہوگی، ماہر موسمیات کی بارش نہیں ہوگی تو کہیں گے بارش نہیں ہوگی. بیماریاں آتی ہیں، کہتے ہیں بیماریاں اس موسم سے آتی ہیں، ہر موسم میں بیماری آتی ہے. نہیں، خدا کی قسم اللہ کے امر سے آتی ہے، بیماری سے نہیں آتی. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے. آپ نے سوال کیا اونٹوں میں خارش کیسے پھیل گئی؟ صحابی نے عرض کیا ایک اونٹ کو ہوئی تھی پھر سب کو ہو گئی. آپ نے فرمایا پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ اگر خارش اونٹوں سے اونٹوں میں پھیلی ہے تو پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی ہے؟ آپ نے اپنی مجلس میں اور مسجد میں صحابہ کے ایمان کو اس طرح درست کیا ہے اور انہیں ایمان اس طرح سکھلایا ہے کہ تم تمام ظاہر نقشوں کا انکار کرو قدرت کے مقابلے میں، تمام ظاہر نقشوں کا انکار کرو قدرت کے مقابلے میں کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. روزانہ اس کی جب تک دعوت نہ دیں گے اس وقت تک ہمارا یقین ظاہری نقشوں سے، ظاہری شکلوں سے اللہ کی ذات کی طرف پھرے گا نہیں. یہ محنت یقین کی تبدیلی کے لیے ہے. اس یقین کی تبدیلی کے لیے ماحول کا بدلنا ضروری ہے. اس یقین کو بدلنے کے لیے ماحول کا بدلنا ضروری ہے کہ دعوت دے کر ایک آدمی کو بازاری ماحول سے، گھروں کے ماحول سے، اس کو مسجد کے باہر کے ماحول سے نکال کر کسی طرح مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ، یہاں لا کر اللہ کا تعارف کرواؤ. اس لیے میں نے عرض کیا اس کام کا بنیادی مقصد ہے جو اتنا اللہ کا غیر ہے اس سب کا روزانہ دعوت کے ذریعے انکار کرنا. یہ ہر ایک کا کام ہے، ہر ایک کا کام ہے. اللہ کا ذکر صرف یہ نہیں کہ تو ایک تسبیح صبح کو پڑھ لے ایک شام کو پڑھ لے. میری بات ضروری ہے سمجھنی. ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو ایک تسبیح صبح کو پڑھ لے ایک شام کو پڑھ لے، بلکہ ذکر یہ بھی ہے کہ تو چل پھر کر اللہ کی وحدانیت کی، اس کی قدرت اور اس کی عظمت کی دوسروں کو دعوت دے. اللہ کی توحید کی طرف بلانا یہی وہ ذکر ہے جس ذکر کو انبیاء علیہ السلام کرتے تھے اور قومیں ان کے ذکر کی وجہ سے ان کا مقابلہ کرتی تھی. انبیاء علیہ السلام کو جو حکم ہے، انبیاء علیہ السلام کو جو حکم ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، آپ اللہ کا ذکر کریں، انبیاء علیہ السلام کو جو حکم ہے اللہ کے ذکر کا، وہ حکم دو اعتبار سے ہے. ایک تنہائی میں اللہ کو یاد کریں اور ایک اللہ کے بندوں میں نکل کر اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں، یعنی اللہ کی بڑائی کو لوگوں کے درمیان بیان کریں. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں میں نے عرض کیا کہ روزانہ ہر ایک کے ذمہ ہے کہ وہ خود اپنی ذات سے اللہ کی بڑائی کو بیان کیا کرے. مسجدیں بنی اس لیے ہیں تاکہ جتنے باہر کے نقشے پھیلے ہوئے ہیں ان نقشوں میں سے ایک ایک مسلمان کو دعوت دے کر نکالا جائے اور مسجد کے ماحول میں لا کر ایمان سکھلایا جائے. یہ ہمارا روزانہ کا کام ہے. 2.5 گھنٹے کی محنت جو مشہور ہے، اول تو 2.5 گھنٹے تک محدود نہیں ہے، 2.5 گھنٹہ تو ایک ابتدائی حصہ ہے اس کا، ورنہ ہر مسلمان سے روزانہ 8 گھنٹے مطلوب ہیں مسجد کے لیے. اللہ توفیق دے یا 8 گھنٹے مسلسل دے دے، یا 8 گھنٹے مسلسل دے دے. اور بہت آسان ہے. 8 گھنٹے کمائی کے لیے وقت متعین کر لے، مجھے اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک اس 8 گھنٹے میں تجارت کرنی ہے. یہ 8 گھنٹے میرے آرام اور راحت بیوی بچوں کے ساتھ ہیں.
وہ وقت طے کر لے، یہ 8 گھنٹے میرے بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، یہ 8 گھنٹے میرے مسجد کے لیے ہیں، اس میں جو بھی مسجد کا تقاضا ہے، آنے والوں کو مسجد میں بٹھا کر سمجھانے کا مشورہ ہے، یا باہر نکل کر ایک کو دعوت دے کر ان عمل میں لا کر جوڑنے کا تقاضا مجھ پر ہے، یہ اپنے 8 گھنٹے اپنی مسجد کے جماعت کے، اپنی مسجد کے مشورے والوں کے حوالے کر دے کہ میں مسلسل 8 گھنٹے اپنی مشغلے فارغ کرتا ہوں، جو بھی تقاضا ہے مقام پر محنت کا، دوسری مسجد میں کام اٹھانے کا، آنے والی جماعتوں کی نصرت کا، اس مسجد کا تقاضا سب سے مقدم ہے۔ اللہ توفیق دے، یہ 8 گھنٹے مسلسل میں عرض کرتا ہوں، تجارت کا چھڑوانا، ملازمتوں کو چھڑوانا، بلکہ یہاں تک میں عرض کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ تبلیغ کے تقاضے کی وجہ سے اپنے کاروبار، اپنی ملازمتوں کو بدلنا، میں اسے بھی اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ کسی کام کو بدلنا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، اپنے مشاغل کو بدلنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ تجربہ تجارت کا ہے، چاہتا ہے تجارت چھوڑ کے ملازمت کر لوں تبلیغ کے لیے، تجربہ ملازمت کا ہے، چاہتا ہے ملازمت چھوڑ کے تجارت کر لوں تبلیغ کے لیے، نہیں۔ صحابہ میں ہمیں یہ چیز نہیں ملتی، بلکہ صحابہ کرام کے صحابہ کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے کہ جو جس شعبے میں تھا، حکومت میں، سرداری میں، منصب میں، اپنے بڑے بڑے صحابہ اپنے قبیلوں کے بڑے چودھری ہوتے تھے، اپنے قبیلوں کے سردار بھی ہوتے تھے، جو زمیندار تھے زمیندارہ کرتے تھے، جو تاجر تھے تجارت کرتے تھے۔ لیکن مزیدار بات یہ ہے، ہر سمجھتے تھے کہ مجاہدہ وہ اپنے اشغال کو ترک کرنا نہیں ہے، مجاہدہ اپنے اشغال کو چھوڑنا نہیں ہے کہ تجارت چھوڑ دو دعوت کے لیے، زراعت چھوڑ دو دعوت کے لیے، ملازمت چھوڑ دو دعوت کے لیے، یہ نہیں ملے گا، کیونکہ اپنے اسباب اور اپنے مشاغل، تجارت، زراعت، ملازمت کا چھوڑ دینا یہ رہبانیت ہے، مجاہدہ نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، بلکہ مجاہدہ یہ ہے کہ ان تقاضوں میں اپنی مشغولی کے وقت کو کم کرو، تجارت کی مشغولی کو کم کرو، وقت فارغ کرو دعوت عبادت کے لیے، گھر والوں کے ساتھ ہنسنے بولنے اٹھنے بیٹھنے، ان کے ساتھ خواہش میں وقت گزارنے کی کہ وقت کو کم کرو، یہ مجاہدہ ہے، چھوڑنا مجاہدہ نہیں ہے۔ جتنے بھی انسانی ضروریات ہیں، ان ضرورتوں میں کم سے کم وقت کم سے کم لگاؤ، یہ مجاہدہ ہے، چھوڑنا مجاہدہ نہیں ہے۔ میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، جس کو بھوک پیاس لگتی ہے اس کا روزہ رکھنا مجاہدہ ہے، جسے بھوک پیاس کی طلب نہیں ہے اس کا روزہ مجاہدہ نہیں ہے، مجاہدہ اس کے لیے ہے جس کو تجارت بھی کرنی ہے، زراعت بھی کرنی ہے، ملازمت بھی کرنی ہے، بیوی بچوں کو بھی وقت دینا ہے، یہ اپنا وقت کو فارغ کرے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کے عجیب عجیب معمولات تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے مشاغل کے ساتھ مسجد نبوی 24 گھنٹے آباد کیسے رہ سکتی تھی؟ ان سارے مشاغل کے ساتھ، اللہ اکبر، آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے ایسی تجارت جیسی عبد الرحمن بن عوف کی تھی۔ آپ سوچیں صحابہ کی تجارتیں، مٹی کو ہاتھ لگاویں سونے کا نفع حاصل کریں، یہ بات نہیں ہے کہ وہ تجارت کرتے نہیں تھے، اللہ کی طرف سے نفع آ جاتا تھا، یہ بات نہیں ہے، تجارت کرتے تھے، وقت دیتے تھے، لیکن تھوڑے وقت میں زیادہ آمدنی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مسجدوں کو اعمال سے آباد کرنے میں لگتا ہے، اللہ اس کے دنیاوی کاموں میں فرشتوں کو مددگار بنا دیتے ہیں۔
پھر معمول یہ تھا صحابہ کرام کا کہ اپنے مشاغل کو چھوڑتے نہیں تھے، بلکہ اپنے ساتھی کے ساتھ باری طے کر لیا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھی کے ساتھ باری طے کی ہوئی تھی کہ دیکھو آج میں مسجد میں رہوں گا، تم بازار میں رہو گے، جو میں سیکھوں گا تمہیں سکھلاؤں گا۔